ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے نماز سے نماز تک۔ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اسی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو آج کی گفتگو میں عرض کرنا مقصد ہے، تاکہ مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہمارا اس دنیا میں زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کس حد تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ اگر غیر ذمہ دار ہیں تو ذمہ دار بن جائیں، اگر پہلے سے ذمہ دار ہیں تو اس نماز کی خوبصورتی کو پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ نماز سے نماز تک، میرے ذہن میں یہ بات اس موضوع کے حوالے سے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک مسلمان کو کتنا فکر مند رہنا چاہیے اور کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ فجر کے بعد ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھے کہ ایک نماز میں نے پڑھ لی ہے، اب زندگی میں دوسری نماز بھی میں نے لازمی ادا کرنی ہے۔ یہی مقصد ہے کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقفہ
اس میں انسان اپنے دنیاوی معاملات، دنیاوی مصروفیات، اپنا کاروبار اس کو اختیار کرے۔ جو ہی نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر دیا جائے، نماز کے لیے روک دیا جائے، اپنے کاروبار میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ پیدا کیا جائے اور نماز کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو جایا جائے۔ نماز سے نماز تک یہ انسان کا درمیانی وقفہ کاروبار کے لیے، دکانداری کے لیے، دنیاوی مصروفیات کے لیے، جب نماز کا وقت ہو جائے پھر کوئی مصروفیت نہیں ہے، پھر کوئی کاروبار نہیں ہے، پھر کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، کسی طرح کی مشغولیت نہیں ہے۔ یہ ہے آج کی گفتگو میں بیان کی جانے والی باتیں نماز سے نماز تک۔ اگر کوئی بندہ مسلمان اتنا ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اتنا احساس مند اور نماز کے لیے اتنا فکر مند ہو جاتا ہے تو پھر یہ نمازیں، یہ 5 نمازیں، نماز سے نماز تک، یہ 5 نمازیں نماز پڑھنے والے کو اللہ کے ہاں سے کیا لے کے دیتی ہیں، اور یہ نمازیں انسان کو کہاں پہنچاتی ہیں، انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں، اس فکر مندی اور اس احساس اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے یہی باتیں آج آگے آگے آپ سماعت فرماتے جائیں گے۔ نماز سے نماز تک میں نے عرض کیا، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، دن رات کی یہ 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر، ذمہ داری ہے ہر مسلمان کلمہ گو اور ہر ایمان میں آنے والے، اسلام میں داخل ہونے والے بندے پر۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے بعد سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری وہ نماز کی ہے۔ 5 نمازوں کی ادائیگی ہر مسلمان کی ذمہ داری اور ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور اللہ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ سورج ڈلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک نماز پڑھو، اور فجر کی نماز بھی پڑھو۔ فجر کے وقت آسمانوں سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے، وہ وقت فرشتوں کی موجودگی کا ہے۔ یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، سورج ڈلنے سے لے کے شام تک، رات کی تاریکی تک، اور ایک فجر کی نماز۔ سورج ڈلنے سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات کی تاریکی تک یہ 4 نمازیں، اور ایک قرآن الفجر، فجر کے وقت کی نماز۔ یہ 5 نمازیں اللہ فرماتے ہیں یہ ادا کرے ہر مسلمان اور ہر مومن۔ بنیادی ذمہ داری نماز سے نماز تک انسان کا سفر چلتا رہنا چاہیے، جب تک انسان کی زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے۔ اور یہ نماز کا معاملہ چونکہ عبادت کا معاملہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پوری زندگی یہ نماز چلتی رہنی چاہیے، نماز سے نماز تک، نماز سے نماز تک کا سفر رکنا نہیں چاہیے۔ کب تک چلے؟ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کب تک چلے؟ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے، سانس نہ رک جائے، عبادت نہیں رکنی چاہیے۔ سانس رک جائے تو عبادت رک جاتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، تیری سانس ختم ہو جائے۔
سانس چل رہی ہے تو نماز بھی چلتی رہنی چاہیے. یہ عبادت، یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کے ساتھ سرگوشی، یہ اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ نماز، اتنا اہم معاملہ، اتنا اہم فریضہ کہ اللہ نے بارہا قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، نماز کی فضیلت کو بیان کیا، نماز کی اہمیت کا ذکر کیا. کونین کے امام علیہ السلام نے بھی نماز کی فضیلتیں، نماز کی اہمیتیں، نماز کی برکتیں بے شمار بیان فرما دی. جتنا اہم یہ فریضہ ہے، آج اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد نماز سے غافل اور بے پرواہ ہے. یہ احساس ذمہ داری کو بڑھانے کے لیے آج کی یہ گفتگو کہ انسان کے دنیاوی معاملات صرف 2 نمازوں کے درمیان کے وقفے میں چلنا چاہیے. دنیا کی مصروفیت نماز کے وقت کے علاوہ ہونی چاہیے. نماز کے وقت کوئی مصروفیت، نماز کے وقت کوئی کاروبار نہیں ہونا چاہیے. وقت ہے 2 نمازوں کے درمیان، وقفہ ہے اور اتنا لمبا گیپ ہے، کاروبار کر لیا جائے. جب نماز کا وقت ہو جائے پھر ساری دنیا اور دنیا کا ہر کام وہ چھوٹا ہے، پھر آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر، اس کے دربار میں آ جاؤ جو سب سے بڑا ہے. نماز سے نماز تک انسان کی زندگی میں سفر چلتا رہنا چاہیے. نماز پڑھ لی پھر دوسری نماز کا انتظار. اور ایسے لوگ بڑے خوش نصیب، بڑے خوش قسمت. یہ پچھلے ہی 2 ہفتوں میں فجر کے دروس میں ایک دن آیا تھا جس دن خوش نصیب اللہ کے عرش کا سایہ پانے والا وہ جس کا تذکرہ کیا گیا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے. فرمایا ایسے خوش نصیب کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. نماز سے نماز تک انسان اپنی زندگی میں ذمہ دار رہتا ہے اور فکر ہوتی ہے نماز میری رہ نہ جائے، کسی وجہ سے نماز قضا نہ ہو جائے، کسی وجہ سے نماز میں غفلت نہ ہو جائے. یہ کون چاہتا ہے؟ مسلمان مومن جسے پتہ ہے کہ نماز کتنا بڑا فریضہ ہے. ورنہ ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی بے نماز ہے. اس کے نقصانات بھی آخر میں 1-2 لفظوں میں عرض کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. نماز سے نماز تک اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اوقات ہیں نماز کے دن اور رات میں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ کلا کے اوپر آیت لکھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اللہ نے وقت مقررہ پر مومنوں پہ فرض کی ہے، یعنی وقت ہے. ہر نماز کا ایک وقت ہے. فجر کا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت، عصر کا اپنا وقت، مغرب کا اپنا وقت، عشاء کا اپنا وقت. اس نماز کے وقت کے لیے انتظار کرنا چاہیے کہ کب نماز کا وقت ہو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، مجھے اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے، میں اللہ کے ساتھ جا کے ہم کلام ہو جاؤں. نماز سے نماز تک، یہ مطلب ہے آج کی گفتگو کا کہ یہ 5 نمازیں ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا. ان نمازوں میں گیپ نہیں ڈالنا، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی. نمازوں کی ترتیب ہے. کئی لوگ کہتے ہیں 3 چھوٹ جاتی ہیں، 2 پڑھی جاتی ہیں. کئی کہتے ہیں 2 پڑھتے ہیں 3 چھوٹ جاتی ہے، 1 چھوٹ جاتی ہے. نماز کی ترتیب کہاں گئی؟ اگر ظہر پڑھ لی، عصر چھوڑ دی، مغرب پڑھی، نمازوں کی ترتیب خراب. اس طرح تو اللہ نے فرض کی نہیں ہے کہ ظہر کے بعد مغرب،
ظہر کے بعد عصر ہے، عصر کے بعد مغرب ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کا ایک اپنا وقت ہے، اس وقت پہ وہ نماز ادا کی جائے۔ اور نمازی وہی ہوتا ہے جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے، جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو ساری نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو فجر کے بعد ظہر بھی، ظہر کے بعد عصر بھی، عصر کے بعد مغرب بھی، مغرب کے بعد عشاء بھی ادا کرے، وہ نمازی ہے۔ باقی کچھ استثنائی مسائل ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ جمع تقدیم، جمع تاخیر مسافر کے لیے جائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نمازیں 5 ہیں جن کی ترتیب بھی درست ہونی چاہیے اور جن کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اور 5 نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اعلان ہے، فرمان ہے۔ سنو قرآن، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ یہاں پہ اللہ نے 5 نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اور یہاں کہہ دیا ہر نماز کا اپنا وقت ہے، یعنی نماز سے نماز تک چلنا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، یہ نہیں کہ ایک نماز کے بعد تیسری نماز پڑھنی ہے جا کے، درمیان میں چھوڑنا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظوا علی الصلوات، پوچھئے قرآن سے کہ قرآن اس نماز کے بارے کیا کہتا ہے۔ کبھی ہم پوچھے تو صحیح، ہم قرآن سے دور ہی اتنے، ہم قرآن سے دور ہی اتنے، اور قرآن کو ہم نے دور اتنا کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ پوچھئے قرآن سے، آپ کو بتائے گا۔ میں آپ کو پوچھ کے بتا دیتا ہوں قرآن سے کہ قرآن آپ کو نماز کے بارے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ خصوصاً فرمایا عصر کی نماز، درمیانی نماز وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی پابندی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ والصلاۃ الوسطی، یہ قرآن بتا رہا ہے ہر مسلمان، ہر مومن، ہر انسان تک قرآن کا یہ پیغام ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازیں پڑھو، ساری۔ ساتھ اللہ نے الگ کہہ دیا درمیانی نماز، نماز عصر، اس کا بڑا خیال رکھنا، چونکہ کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، شام ہونے کے قریب ہوتی ہے، کسٹمر زیادہ آتے ہیں، گاہک زیادہ ہوتے ہیں، دکانداری چلنے کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا میں کھو کے عصر کی نماز نہ ضائع کر بیٹھنا۔ والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کا خصوصی خیال رکھنا، نماز سے نماز تک چلتے رہنا، چلتے رہنا، درمیان میں گیپ نہ آ جائے، نماز چھوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ نمازیں 5 نمازیں، ان میں سے ہر 2 نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند، خیر و برکت والا، اور اس قدر اللہ کی طرف سے آسانیاں دلانے والا کہ جس کا میں اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ 5 نمازیں دن رات کی، یہ 5 نمازیں دن رات کی ایسی ایسی خیر و برکات بندے کو اللہ سے لے کے دیتی ہیں کہ بندہ اگر سمجھدار ہو، خیال کرنے والا ہو، ذمہ دار ہو، تو اس کی عقل کھو جائے کہ میں کہاں بھولا رہا، نماز کو چھوڑتا رہا، میں کہاں کھو گیا تھا کہ اللہ سے دور ہو گیا تھا، اس نماز کی وجہ سے اتنا کچھ ملتا ہے۔ سنیے صاحب قرآن کا فرمان، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تحترکون تحترکون فاذا صلیتم الصبح غسلتها۔ کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو۔ یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کی آگ ہے جس میں لوگ جلتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں۔
तहतरिकूना तहतरिकूना, फरमाया लोगो तुम गुनाहों की आग में जलते हो, तुम गुनाहों की आग में जलते हो। ये आग कैसे बुझेगी, ये आग कैसे ठंडी होगी, इस आग से कैसे बचेंगे? ये भी पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कह दिया। फरमाया फ़इज़ा सल्लैतुमुस सुबह गसलतहा, जब तुमने नमाज फजर अदा कर ली तो उस फजर की नमाज ने आपके सारे गुनाहों की आग को बुझा दिया है। यह है नमाज से नमाज तक का सफर जो मैं आपको सुना रहा हूं। सुनिए सुनिए, फरमाया जब फजर की नमाज अदा करो उसने तुम्हारे गुनाहों की आग को बुझा दिया। फरमाया फजर पढ़ने के बाद जोहर तक फिर लोग बड़े गुनाह कर लेते हैं, गलतियां हो जाती हैं। फरमाया जब तुम फ़इज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुहरा, जब जोहर की नमाज अदा करो, वो नमाज जोहर गसलतहा तुम्हारे गुनाहों की आग को फिर बुझा देती है। फिर जोहर के बाद असर तक भी गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। कायनात के इमाम ने कहा फिर जो असर की नमाज अदा करे, असर की नमाज भी गसलतहा गुनाहों की इस आग को बुझा देती है। तहतरिकूना तहतरिकूना, कौन है इनके इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर असर की नमाज के बाद गुनाहों की आग में जलते हो, जलते हो, गुनाह हो जाते हैं। फरमाया फ़इज़ा सल्लैतुमुल मग़रिबा गसलतहा, जब मगरब पढ़ते हो अल्लाह मगरब की बरकत से भी गुनाहों की आग को बुझा देते हैं, यानी गुनाह खत्म। फिर उसके बाद गुनाह हो जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इशा पढ़ लो, फिर इशा पढ़ लो, जो इशा पढ़ ले गसलतहा, इशा भी गुनाहों की आग को बुझा देती है। फरमाया नमाजें पढ़ो 5, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर के बाद जोहर पढ़ लो, दरमियान के सारे गुनाह मुआफ, फिर असर पढ़ लो, जोहर से असर के दरमियान गुनाह मुआफ, फिर मगरब पढ़ लो, मगरब से असर से मगरब तक के दरमियान के सारे गुनाह मुआफ, फिर इशा पढ़ लो, इशा से पहले पहले मगरब के बाद जो गुनाह हुए वो इशा के साथ अल्लाह मुआफ फरमा देता है। इतना बड़ा फायदा, इतनी बड़ी खूबी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल दे के समझा दिया। सहाबा किराम से फरमाया जरा बताओ हाँ कि अगर तुम में से किसी के घर के सामने से एक नहर चलती हो और वो बंदा उस नहर में रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे, तो क्या इस गुस्ल करने वाले के जिस्म पे मैल कुचैल रह सकती है? सहाबा किराम ने फरमाया नहीं अल्लाह के नबी, जो बंदा दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, मैल कहाँ कुचैल कहाँ, जिस्म साफ सुथरा हो जाता है। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ज़ालिका मसलुस सलावातिल खाम्स, ये मिसाल 5 नमाजों की है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फरमाया ये मिसाल 5 नमाजों की है, जो दिन रात की 5 नमाजें पढ़ते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज तक का सफर करते हैं अपनी जिंदगी में। फरमाया यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, ये 5 नमाजें पढ़ने वाले के अल्लाह सारे गुनाह मुआफ कर देता है। अस्सलावातुल खाम्स, फरमाया ये 5 नमाजें दरमियानी वक्फे में होने वाले गुनाह मुआफ करवा देती हैं अल्लाह से, जिसको आज छोड़ के हम बैठे हुए हैं, जिस नमाज से दूर हैं, जिस नमाज के करीब आना मुसलमान पसंद ही नहीं करता, वक्त ही नहीं निकालता, मसरूफ ही बड़ा हो गया है। भेजा था अल्लाह ने दुनिया में अपनी इबादत के लिए, लग किसी और काम पे गया है। कौन सा काम है जो दुनिया का हम नहीं करते? कल किसी जगह बैठे बातचीत हो रही थी, इसी बात को बढ़ाया जा रहा था कि दुनिया में आने वाले लोग क्या कुछ किए जा रहे हैं। मैंने कहा दुनिया में हर काम हर कोई कर रहा है, लेकिन जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा है वो कोई करता है। अल्लाह ने भेजा था वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने पैदा ही अपनी इबादत के लिए जिन और इंसान को किया है। यहाँ कह दे नमाज पढ़ लो, कहते हैं टाइम ही नहीं, नमाज पढ़ ले टाइम ही नहीं।
بھائی تیرا سارا ٹائم تو اللہ نے عبادت کے لیے تجھے دیا ہے، اور وہاں سہولت دے دی کہ دن میں 5 مرتبہ پڑھ لو، باقی ٹائم میں کاروبار کر لو، اپنی مصروفیات رکھ لو، اور یہاں پہ وہ نماز کا وقت بھی مصروفیت کو دے دیا، نماز کا وقت بھی کاروبار کو دے دیا، نماز کا وقت بھی دکان پہ ضائع کر دیا، نماز کا وقت بھی کھیل کے میدانوں میں لگا دیا، نماز کا وقت بھی اڑا دیا دنیا کی مصروفیات میں، جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں، میں نے 5 نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں۔ حالانکہ کتنی فرض تھی؟ 5 نہیں، زیادہ تھی، میں بتا دیتا ہوں آخر میں جا کے کتنی تھی۔ یہ تو ہماری سہولت کے لیے اللہ کا پیار ہے، کونین کے نبی کا پیار ہے کہ 5 نمازیں صرف دن رات میں ہمیں پڑھنے کے لیے دی گئی ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ وہ بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں فجر رہ جاتی ہے، عشاء رہ جاتی ہے، ظہر رہ جاتی ہے، اسکول میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، دکان میں ہوتے ہیں، کیوں رہ جائے؟ 5 نمازیں بھی ہم دن رات میں اللہ کے سامنے آ کے نہیں ادا کر سکتے، پھر جینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ جی کس لیے رہے ہیں اگر نماز بھی رب کو پڑھ کے نہیں دکھانی تو رب کو منہ کیا دکھانا ہے؟ اس لیے یہ 5 نمازیں میرے اور آپ کے دنیا آخرت کے فائدے کے لیے رب نے بنا دی ہیں۔ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، یہ ہے نماز سے نماز تک، فجر بھی پڑھو، پھر ظہر بھی پڑھو، پھر عصر بھی پڑھو، پھر مغرب بھی پڑھو، پھر عشاء بھی پڑھو، اور ایک دن رات میں یہ 5 نمازیں پڑھو، اور یقین لے لو کونین کے نبی کے فرمان سے کہ رب نے آپ کے صغیرہ سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر مندی دی اپنے امتی کو، فکر مند بنایا کہ نماز کے لیے فکر مند ہو جا، نماز کے لیے بے فکر نہ ہو۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ اکثر مسلمان بے فکر ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، قسمت والے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جن کی قسمت ماری گئی وہ نہیں اٹھتے، قدم بوجھل۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اگر مجھے اور آپ کو ہلا سکے نا، ہلاتا ہے، ہم ہلتے نہیں ہیں، ہمارے دل سخت ہیں، ہمارے جسموں پہ اثر نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان المصلی یناجی ربا، ایک نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا۔ ہمیں پھر بھی شوق نہیں آتا کہ ہم اللہ سے جا کے گفتگو کرائیں، اللہ کو جا کے اپنی ضرورتیں بتائیں، اللہ کو جا کے اپنی پریشانیاں بتائیں، اللہ کو جا کے اپنا دکھڑا سنائیں، اللہ کے سامنے جا کے اپنی حالت زار پیش کرائیں۔ ایک بندہ نماز کے لیے آ جائے وہ رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، چونکہ فرمان ہے نا پاک پیغمبر علیہ السلام کا کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے جب قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ پیشانی جھکانا گوارا نہیں ہے، غیروں کے در پہ تو جھکا لی، غیر اللہ کے سامنے جا کے یہ ماتھا ٹیک دیا جہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اور جہاں سے سب کچھ ملتا ہے وہاں پہ یہ سجدے کے لیے جبین نہیں جھکتی، یہ ماتھا زمین پہ نہیں لگتا۔ جس حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے نماز کی حالت میں، اور نماز کی حالت میں بھی سجدے کی حالت میں بندہ محفوظ رہتا ہے نماز پڑھنے سے، بڑی پریشانیوں سے، اذیتوں سے۔ اللہ اکبر۔ اور خصوصاً 2 نمازوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت، اس میں بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ بندہ نماز کے قریب ہے۔ جو بندہ نماز کے قریب ہوتا ہے گناہ اس سے دور ہوتا ہے، جو نماز سے دور ہوتا ہے گناہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ نماز کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ نماز گناہ کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اگر نماز صحیح ادا کی ہو، اگر نماز صحیح درست ادا کی ہو، پھر نماز کسی گناہ کو قریب نہیں آنے دیتی۔ سنو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے
इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर कोई नमाजी भी हो, बेहयाई भी करे, बुराई भी करे, गुनाह भी करे, अल्लाह रसूल की नाफरमानी भी करे, उसे ख्याल करना चाहिए कि उसकी नमाज दुरुस्त नहीं, उसकी नमाज में खराबी है। नमाज का तो अमल ही ऐसा है जो गुनाह को करीब आने ही नहीं देता। अगर नमाज पढ़ के भी गुनाह करने हैं फिर नमाज सही नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह कहते हैं इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर मुझे और आपको नहीं रोकती, नमाज दुरुस्त करनी चाहिए, नमाज पे फिक्र बढ़ानी चाहिए। ये 5 नमाजें दिन रात की, अल्लाह अकबर। 2 नमाजों के बारे में बता दूं, एक नमाज से दूसरी नमाज के मौजू में शौक बढ़ा दूं मैं आपका, बल्कि यूं कहें कि मैं आपको जन्नत के करीब कर दूं। करीब क्या, मैं आपको जन्नत में दाखिल करवा देता हूं, आपको मैं जन्नत में दाखिल करवा देता हूं। साहब कुरान का फरमान, मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना। मदीने वाली सरकार ने कहा जो बंदा 2 ठंडी नमाजें अदा करे, जो बंदा 2 ठंडी नमाजें अदा करे। ठंडी नमाजें कौन सी हैं? एक फजर की वक़्त ठंडा होता है, एक असर की वक़्त ठंडा होता है। फरमाया जो बंदा 2 ठंडी नमाजें अदा करता है, ठंडे वक़्त की 2 नमाजें अदा करता है, फजर की और असर की, फरमाया दाखिलल जन्ना, इन 2 नमाजों की वजह से अल्लाह जन्नत का दाखिला अता कर देगा। लेकिन याद रखिए सिर्फ 2 नहीं, ये ना सोच लेना कि सिर्फ ये 2 नमाजें पढ़नी है तो फिर सफर चलता रहे। यानी ये 2 नमाजों में सुस्ती ना हो, सुस्ती ज्यादा होती है फजर की नमाज में, असर की नमाज में। इसलिए कहा, इनकी अहमियत को बढ़ा दिया। जो फजर पढ़े, जो असर पढ़े, अल्लाह जन्नत का दाखिला अता करते हैं। नमाज से नमाज तक का सफर, अल्लाह अकबर कबीरा। 2 नमाजें मैं और बता दूं आपको, उनके दरमियान का फासला क्या बन जाता है? इबादत, इबादत। नमाज ना भी पढ़े तो इबादत, नमाज ना भी पढ़े तो इबादत। वो कैसे? पैगंबर कौनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्लल इशा फी जमा, जो बंदा इशा की नमाज जमात से अदा कर ले, जो बंदा इशा की नमाज जमात से अदा करे, लिख लिया जाता है कि गोया इसने आधी रात इबादत में गुजार दी है। अल्लाह अकबर। और फरमाया जो सुबह उठ के फजर की नमाज भी जमात से अदा कर ले, फरिश्ते लिख देते हैं ये घर में सोया होता है, इसने इशा से फजर तक 2 नमाजों को बाजमात अदा किया, रात सो के गुजारी है। फरिश्ते लिख देते हैं कि इसने सारी रात इबादत में गुजार दी है, सारी रात इबादत में गुजारती है। नमाजें पढ़ी हैं, एक फजर और एक इशा, इन 2 नमाजों के दरमियान सारी रात खराटों में गुजार दी है, नींद के मजे लूटे हैं। लेकिन 2 नमाजें पढ़ने की वजह से सारी रात इबादत, सारी रात सवाब, सारी रात का अजर इस बंदे के नामा अमाल में दर्ज कर दिया जाता है। आज इन नमाजों से हम दूर हो गए, जो हमारी रात की प्रोटेक्शन करें, जो हमारे सारे दिन की हिफाजत करें, उस नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और ये 2 नमाजों में बड़ी सुस्ती होती है, एक इशा में और एक फजर में। तवज्जो फरमाएं, सुस्ती करने वालों के बारे क्या फरमाया है आपने? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पे बारी होती है, मुनाफिकों पे, मुसलमानों के लिए कोई बारी नहीं है। वो आते हैं मुनाफिक, वो इशा और फजर नहीं अदा करते, बारी होती हैं ये 2 नमाजें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हें पता चल जाए ना इन 2 नमाजों का अजर कितना है, फरमाया अगर तुम चल नहीं सकते, घुटनों के बल घिसट के भी आना पड़े तो तुम आओ, क्योंकि तुम्हें पता हो कि इन 2 नमाजों में अजर रब ने कितना रखा। घिसट के भी आना पड़े तो आओ। हम तो ठीक ठाक चल लेते हैं फिर नहीं आते, हम तंदुरुस्त हैं, सही सलामत हैं, फिर नहीं आते। नमाज मेरे भाइयों, नमाज से नमाज तक
یہ سلسلہ پوری زندگی انسان کا چلتے رہنا چاہیے، کوئی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، کوئی نماز رہ نہیں جانی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو 2 نماز جن میں روزانہ ہی آپ کے نام اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، ان 2 نمازوں میں آنے والوں کے نام اللہ کے ہاں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نماز فجر ہے، ایک نماز عصر۔ ان 2 نمازوں میں دن رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو ہمارے اعمال لکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دن رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور دونوں اکٹھے ہوتے ہیں 2 نمازوں میں۔ رات دن کے فرشتے فجر عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ رات والے فرشتے یہ فجر پڑھ کے جاتے ہیں اور سارے دن والے فجر ٹائم آتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت دن والے جاتے ہیں، رات والے آتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، لیکن نماز کے بعد جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے، ذرا بتاؤ دنیا سے آئے ہو میرے بندوں کا حال کیا تھا؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جا کے کہتے ہیں، اللہ اکبر، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے نام روزانہ اللہ کے ہاں جاتے ہیں، اللہ کے پاس لسٹ پیش کی جاتی ہے، اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ بندوں کا اعزاز ہے کہ فرشتے نوٹ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ بات میں پھر کرنے لگا ہوں، آپ پورے ایمان سے اللہ کی اس رحمت پہ سبحان اللہ بولیے۔ فرشتے میرا اور آپ کا فجر عصر میں آنے والوں کا نام لے کے کہتے ہیں، اللہ وہ تیرے بندے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب گئے پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنا خوبصورت عمل، اتنا خوبصورت عمل کہ روزانہ ہمارے نام اللہ کے ہاں پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اس نماز کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اتنا خوش نصیب بندہ، نماز سے نماز تک کی فکر کرنے والا، یعنی ایک نماز پڑھی پھر دوسرے کی فکر، دوسری پڑھی تیسری کی فکر، تیسری پڑھی چوتھی کی فکر، چوتھی پڑھی پانچویں کی فکر۔ نماز کی فکر ہے، نماز رہ نہ جائے، نماز رہ نہ جائے۔ اور یہ بڑے فکر مند لوگ یہ اعزاز والے ہوتے ہیں، اور اس کا جب آخری وقت آتا ہے اللہ پھر بھی انہیں فکر نماز کی ہی دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے نیک لوگ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں۔ میرے اپنے والد محترم باؤ محمد منیر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، یہاں کے رہنے والے، آپ جاننے پہچاننے والے، بیمار تھے، مغرب کی نماز انہوں نے ادا کی، عشاء کا وقت قریب آیا، طبیعت ان کی ذرا خراب تھی، تو ہر جو پتہ لینے کے لیے آ رہے تھے مہمان گھر میں، ہر کسی کو کہہ رہے تھے میرا کلمہ سنو، ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میری عشاء کی نماز کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا۔ انہوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے، اس دن کی ساری نمازیں انہوں نے ادا کر لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرما لیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہوتے ہیں۔ جو بندہ پوری زندگی نماز کی فکر کرتا ہے، جب سے نمازی ہوتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کی نمازیں ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کی فکر مندی قائم رہتی ہے۔ میں نے ایسے بھی بیمار مریض دیکھے ہیں، حالت بے ہوشی کی ہے، لیکن زبان سے پھر بھی نماز نکل رہا ہے۔ یہ کیوں؟ وہ زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھے گا نہیں اسے کیا پتا۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے والا، فکر کرنے والا نماز کی، اس کی موت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کی فکر نہیں کرتا، میں آپ کو لے چلوں نماز سے نماز جنازہ تک، کہ اس کا وقت کتنا اچھا آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے کی خوبی ہے کہ آخری وقت اچھا آتا ہے، لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی جان جب یہاں پہنچ جاتی ہے اٹک جاتی ہے، گھر والے پریشان۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وکیل من راک، کہتے ہیں لاؤ کوئی دم کرنے والا، لاؤ کوئی ڈاکٹر، لاؤ کوئی حکیم، کوئی جھاڑ پھونک کرے، کوئی دم درود کرے کہ اس کی جان جو سختی میں ہے وہ نکلے اور آسان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وظن انہ الفراق، اس کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ میں دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ بل تفت الساق بالساق، اللہ فرماتے ہیں پنڈلی پنڈلی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے،
اس کا آخری وقت آ گیا ہے، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اس کا وقت مشکل ہو رہا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، فرمایا یہ اب اپنے رب کے پاس جانے والا ہے، اس کی یہ مشکل، یہ آخرت کی طرف کا سفر اس کا مشکل کیوں ہو رہا ہے، موت کے وقت اتنی سختی کیوں ہو رہی؟ اللہ کہتے ہیں فلا صدق ولا صلی، میرے بندو یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میرے دین کی تصدیق نہیں کیا کرتا تھا۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر کبیرہ ولکن کذب وتولی، اللہ فرماتے ہیں جھٹلاتا رہا، دین سے منہ موڑتا رہا، میرے ذکر سے منہ موڑتا رہا، نماز سے بھاگتا رہا۔ آج یہی کچھ ہوگا۔ ہائے ہائے، یہ نماز جس کے بارے میں ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی، یہ بندہ جو دنیا میں نماز کا فکر مند رہتا ہے، احساس مند رہتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے نا، جب قبر میں فرشتے اسے اٹھائیں گے، کونین کے امام نے کہا جب فرشتے اٹھائیں گے اسے لگے گا کہ منظر ایسا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، انہیں کہے گا دعونی، فرشتوں سوال جواب بعد میں کرنا، مجھے چھوڑ دو، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ یہ کب ہوگا؟ جو نماز پڑھتا ہوگا نماز عصر کہ جسے فکر ہوگی، پابندی کرتا ہوگا۔ اور یہ نماز جو نماز کی پابندی حفاظت کرتا رہا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلا جب سوال نماز کا ہوگا، دنیا کی نماز سے آخرت کے نماز کے سوال تک میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، سوال ہوگا سب سے پہلا نماز کا۔ اللہ کہیں گے لاؤ اس کی نمازوں کا معاملہ، اگر اس کی نمازیں درست ہیں تو یہ کامیاب، اگر نمازوں کا معاملہ درست نہیں تو یہ ناکام، یہ ناکام، یہ ناکام۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، وقت تھوڑا بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ اس نماز سے اس نماز کے حساب تک سارا سفر آسان، کامیابی ہی کامیابی وہاں پہ اعلان ہو جائیں گے۔ جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہوگا، یہ نماز کل قیامت کے دن روشنی بن جائے گی، کامیابی کی دلیل بن جائے گی، اور اس کی برہان ہوگی نجات کے لیے۔ فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا کیا ہوگا؟ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی روشنی کا بندوبست، نہ کوئی نجات کا ذریعہ، نہ کوئی کامیابی کی دلیل ہوگی، بلکہ وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، جہاں بڑے بڑے دشمن رب کے اور سرکش اور باغی اور کافر، فاسق، فاجر، قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ بے نماز کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہاں فکر 5 نمازوں کی، نماز سے نماز تک فکر مند رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے میری نماز رہ نہ جائے، نماز رہ نہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ نماز جس کی آج فکر نہیں ہے اور دنیا کی وراثتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اتنی پراپرٹی میرے لیے، اتنا حصہ میری باپ کی پراپرٹی سے میرے لیے، اس وراثت کے پیچھے قتل ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، فائرنگ ہو جاتی ہے، بندے مار دیے جاتے ہیں۔ کاش کہ آج مسلمان کو اس نماز کی برکت سے ملنے والی وہ وراثت کا پتہ ہو کہ جو رب وراثت میں نماز کی وجہ سے جنت عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نماز کے محافظ ہوں گے انہیں وراثت میں اللہ ہمیشہ کی جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ کاش کہ وہ وراثت لینے کے پیچھے ہم پڑ جائیں کہ وہ وراثت ہمیں مل جائے، فکر ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ آج مصروفیات ہیں، نماز چھوڑی جا رہی ہے، کوئی شادی میں، کوئی بیاہ میں، کوئی فوتگی میں، کوئی دکان میں، کوئی شاپنگ میں، کوئی مارکیٹ میں، کوئی منڈی میں نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لوگو آ جاؤ، اللہ کہتے ہیں میرے بندو آ جاؤ، والذین هم علی الصلوات یحافظون، نماز کی حفاظت پابندی کرنے والے، اولئک هم الوارثون، فرمایا یہ وارث ہوں گے، وراثت ان کو ملے گی، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ہمیشہ کی جنت الفردوس کا رب انہیں وارث بنا دے گا۔ یہ ہے نماز۔ نماز کو ہم نے معمولی سمجھ لیا۔ پڑھیے کائنات کے نبی کا فرمان، فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ،
بین العبد والکفر، فرمایا ایک مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز آج ڈاکو سے نفرت، چور سے نفرت، بدکار سے نفرت، ڈکیت سے نفرت، کوئی رشتہ دیتا ہے ڈاکو چور کو اپنی بیٹی کا؟ کوئی چور ڈاکو کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے؟ نہیں دیتے، بے نماز کو دے دیتے ہیں۔ کاروبار سارے پوچھ لیتے ہیں بیٹا کیا کرتا ہے، بزنس کیا ہے، کمائی کیا ہے، پڑھا کتنا ہے، کبھی کسی نے رشتہ کرنے کے لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ کا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بیٹی آپ کی نمازی ہے کہ نہیں۔ نماز اتنا معمولی کام سمجھ لیا ہم نے، جبکہ یہ نماز عین اسلام کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی علامت۔ پرواہ کو نہیں، نفرت ہی نہیں اس سے کہ آج یہ نماز چھوڑے جا رہے ہیں لوگ اور پرواہ کوئی نہیں کی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ نماز سے نماز تک کا میرے بھائیوں، میرے معزز سامعین، نماز سے نماز تک کا انتظار کیا کریں اور فکر مند رہا کریں میری نماز کہیں رہ نہ جائے۔ یہ نماز ذمہ داری ہے، فرض ہے ہر مسلمان پہ، امیر پہ، غریب پہ، چھوٹے پہ، بڑے پہ، مالدار پہ، غربت والے پہ، سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں۔ طریقہ بدل گیا ہے، نماز پھر بھی فرض ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے نہیں اٹھتے، ہم بستر سے نہیں نکلتے، ہم دکان نہیں چھوڑتے۔ رب کہتے ہیں میدان جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں، کیونکہ نماز جلوہ ہے خاص۔ سنیے، جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، انوار قدس کا ہے نظارہ، نماز میں مولا سے اپنے بندہ ہے ملتا، نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ، نماز میں رکھے گا سر بلند اسے اللہ بے نیاز، جن کا سر نیاز ہے جھکتا، نماز میں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔